اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن الیاس۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام شان رمضان۔ تو ناظرین، آج ہمارا پروگرام ہے چاند رات کی فضیلت اور عید کے بارے میں جاننے کے لیے۔ جیسا کہ چاند رات کی فضیلت کیا ہے، چاند رات کیسے منائی جاتی ہے، عید کی ابتدا کب ہوئی، جو لوگ عید نہیں مناتے ان کے لیے کیا حکم ہے، عید کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے اعمال کیے، عید پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، عید کے دن سلام کرنا یا ملنا جلنا کیسا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں مفتی نثار احمد صاحب کی طرف ان سوالات کے جواب لینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ ٹھیک کا ہیں؟ احسان ہے، چاند رات مبارک ہو آپ کو ہی مبارک، خیر مبارک، اللہ آپ کو ہی مبارک کرے۔ اور عید کی شاپنگ کر لی آپ نے؟ بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے۔ کیسا رہا رمضان آپ کا سارا؟ بہت اچھا گزرا اللہ کے فضل سے۔ ماشاءاللہ۔ آج شاید آخری رات ہو جی، یا کل بھی امکان ہے، شاید کل کو آخری رات ہو جائے۔ جی۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے، چاند رات کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند رات کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، چاند رات کے بارے میں بہت زیادہ احادیث آئی ہے، میں آپ کو ایک دو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ہر رات میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے 10 لاکھ لوگ جن کو جو جہنم کے مستحق ہو، ایسے 10 لاکھ لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ اور جب آخری رات ہوتی ہے تو ان 30 دنوں میں یا 29 دنوں میں جتنے بھی اللہ نے بخشے ہوتے ہیں لوگ، سب کو جمع کر کے، سب کے مجموعی تعداد کو لے کر اللہ پاک اتنے لوگوں کی بخشش صرف اسی رات کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے ہر رات میں افطار کے وقت 6 لاکھ لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ اور جب آخری دن ہوتا ہے تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کر کے، یعنی کہ مہینے میں جتنی بھی بخشش کی اللہ پاک نے جتنے لوگوں کی، ان تمام کے مجموعے کو جمع کر کے جو مجموعہ بنتا ہے اتنے لوگوں کی اللہ پاک بخشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کی فضیلت نہایت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، بہت بڑی اور بہت برکت والی رات ہے۔ ہم لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں کچھ خیال کر لینا چاہیے۔ ہم لوگ تو ایسے ہی شاپنگ وغیرہ میں یا اپنا گھومنے پھرنے میں ضائع کر لیتے ہیں۔ تو اس رات بھی عبادت کی کرنا کیسا ہے؟ اس رات میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، بالخصوص اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونا چاہیے کہ اے اللہ، جس طرح کہ یہ مہینہ ہم نے گزارا ہے، یہ رحمت والا، یہ برکت والا اور یہ مغفرت والا مہینہ ہم نے گزارا ہے، یہ مہینے کا جس طرح حق تھا اس کا ہم نے اس طرح نہیں گزارا، تو ہمیں تو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما اور ہمارے اس رمضان کو، ہمارے اس روزوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ عموماً ہم لوگ اس رات کو ایک کھیل کھلونا اور ایک خوشی کی رات سمجھ کر بازاروں میں نکلتے ہیں، بے حیائیاں اور جو ہم مطلب کہ کرتے ہیں وہ یہاں ذکر کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ جو نسل ہے وہ ون ویلنگ کر رہی ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے، اور بہت سارے لوگ ون ویلنگ میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اب اگلے دن عید ہوتی ہے، گھر میں عید کے بجائے وہاں جنازہ موجود ہوتا ہے، تو بہت افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو اس رات کو ہم اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ رات اس طرح ہے کہ ایک آدمی پورا دن کسی کا مزدور ہو، مزدوری کرتا ہو، یا پورا مہینہ کسی کی مزدوری کرتا ہو، اور جب اس کی تنخواہ لینے کا جو دن آئے اس وقت وہ کس طرح اپنے مالک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس وقت اگر مالک کوئی ایسا کام کہے جو اس کے کام کے مطابق نہیں ہو، پھر بھی وہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے اس وقت تنخواہ لینی ہوتی ہے، اور مالک سے زیادہ کے زیادہ قرب کا وہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قریب ہوں تاکہ میں مالک سے اپنی تنخواہ لے لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں انعام دیتے ہیں لوگوں کو، اس رات میں اللہ پاک لوگوں کو برکات دیتے ہیں۔ تو اس رات گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور ان کی ساری ظاہر کر کے رو رو کر، نوافل پڑھ کر، سجدوں میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے اس رات کی برکات مانگنی چاہیے۔ جی، عید کی ابتدا کب ہوئی؟ عید کی ابتدا دراصل یوں حدیث میں یہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے
وہ دو تہواریں منایا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ لوگ جو یہ تہواریں منا رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, یہ آپ کیوں منا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا, وہ مسلمان ہو چکے تھے, انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جب ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے, ہم جاہل تھے, اسلام قبول نہیں کیے تھے ہم نے, تو اس وقت ہم دو تہوار منایا کرتے تھے, تو اس لیے وہ ہمارے خوشی کے دن ہوا کرتے تھے, اس لیے ہم بعد میں بنا رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دو تہواروں سے زیادہ اور ان دو تہواروں سے برکت والے دن دو منتخب کر لیے. اب ان دنوں میں تم خوشیاں منا سکتے ہو, ان دنوں میں تم عید منا سکتے ہو اور خوشیاں منا سکتے ہو. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن عید الفطر کا ہے اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا ہے, اور اسلام میں صرف یہی دو دن عید کے ہیں, اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے. ہم 3 4 5 6 عیدیں بھی منا لیتے ہیں. آج کل ہمارا زمانہ اس طرح کا بن چکا ہے کہ بہت ساری ہم عیدیں منا لیتے ہیں, حالانکہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں. ان 2 عیدوں کے علاوہ کوئی حقیقت کسی چیز کی نہیں ہے. جی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنا اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں, جی, تو عید میلاد النبی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, عید میلاد النبی یہ تو ہم نے منانا شروع کیا ہے. عید میلاد النبی حضور علیہ السلام کے پیدائش کے دن سے کی نسبت سے ہم مناتے ہیں. جی, تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں عید میلاد النبی جس دن حضور کی ولادت ہوئی تھی, اس دن وہ دن حضور کی زندگی میں آیا, کئی سال تک آیا, ایک مرتبہ نہیں کئی سال تک آیا. حضور علیہ السلام نے ایک دن نہیں منایا, ایک مرتبہ بھی نہیں منایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا, انہوں نے ایک مرتبہ نہیں منایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے, حضرت شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا. حضرت حسنین کریمین حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آیا, کبھی نہیں منایا. حضرت سیدہ فاطمہ جو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے, لاڈلی بیٹی ہے, انہوں نے کبھی نہیں منایا. کسی صحابی نے نہیں منایا, کسی ولی نے نہیں بنایا. یہ آج کل ہم منانا شروع کیا, کچھ چند سال پہلے آپ تاریخ دیکھ لیں, پہلے یہ نہیں تھی, یا اب ہم نے منانا شروع کیے. تو اس کو عید نہیں کہہ سکتے. اسلام میں جو عیدیں ہیں وہ 2 عید ہیں. اگر کوئی اس دن خوشی کا اظہار کرتا ہے حضور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے, عشق کی وجہ سے, وہ ٹھیک ہے. لیکن جس طرح ہم عید مناتے ہیں اس کو ہم شرعی قسم کی ایک شرعی حیثیت دے کر عید منائیں تو یہ بات غلط ہے. شریعت میں صرف 2 عیدیں ہیں, اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں, اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. جزاک اللہ. جو لوگ عید نہیں مناتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ عید اگر یہ لوگ نہ منائیں تو ان کے نہ منانے سے یہ نہیں ہوگا کہ عید نہیں آئے گی, عید نہیں ہوگی. عید ہوگی, عید آئے گی, یہ منائیں یا نہ منائیں. بعض لوگ عید والے دن ناراضگی کا وہ اظہار کرتے ہیں, حالانکہ اس دن ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے دن ملے ہیں, خوشی کے لیے ملے ہیں. جی, تو اس دن زیادہ سے زیادہ خوش ہونا چاہیے. اور یہ ایک عید جو ہے وہ رمضان المبارک کی خوشی میں, جس طرح کہ روزانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک خوشی سحری کے وقت, دوسری خوشی افطار کے وقت. تو اسی طرح سارے روزے کا جو افطار ہے, سارے مہینے کا جو افطار ہے وہ عید کا دن ہے. تو جس طرح افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے, اسی طرح عید کے دن بھی خوشی ہوتی ہے. اور اس دن جو شریعت کے حدود میں خوشی مناتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, منانی چاہیے, جائز ہے. البتہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر فوتگی ہوئی ہے, ہم عید نہیں منائیں گے. تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فوتگی کا جو وہ دکھ ہوتا ہے اور جو افسوس کے دن ہوتے ہیں وہ 3 دن کا ہوتا ہے. سوگ جو ہوتا ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے, 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ نیا کپڑا پہننا, نیا لباس پہننا یہ عید ہے. یہ عید اس کو نہیں کہتے. عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کرنا, اس انعام کو اللہ کے اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنا, یہ عید ہے. جی, عید کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کون سے اعمال کرتے تھے؟ عید کی جو سنتیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے, عید کے دن غسل کرنا سنت ہے. جی, عید کی نماز کے پہلے.
اسی طرح مناسب اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے آرائش کرنا یہ بھی مجھے یہ سنت ہے عید کی. اسی طرح عید کے دن مسواک کرنا سنت ہے. عید کے دن خوشبو لگانا سنت ہے. عید کے دن عمدہ لباس پہننا سنت ہے. عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. عید کی نماز پڑھنے کے لیے ایک راستے سے جانا اور واپس دوسرے راستے سے آنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جی عید پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ عید پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے عموماً ہمارے دوستوں کو عید کا طریقہ بھول جاتا ہے کیونکہ سال میں ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. بعض لوگ ادھر ادھر دیکھ کر وہ طریقہ اپناتے ہیں تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو میں ان دوستوں کے لیے یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آج یہ سوال کیا کیونکہ کچھ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور عید میں کم از کم ادھر ادھر تو نہیں دیکھیں گے. تو عید کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نیت کر لیں عید کے نماز کی. عید کی نماز واجب ہے اور اس میں 6 زائد تکبیرات ہے. یہ نیت کر لیں کہ میں عید کی نماز ادا کر رہا ہوں. عید کی جو نیت ہے وہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. دل میں ہی نیت کرے, ارادہ کرے کہ میں عید یعنی چھوٹی عید یا بڑی عید, عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہا ہوں اور امام کے ساتھ ادا کر رہا ہوں کیونکہ اکیلی نہیں ہوتی. اسی طرح اس میں 6 زائد تکبیرات ہیں, ان زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کر رہا ہوں. تو پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے, یہ صاحب بھی اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ رکھ کر جب یہ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک ولا الہ غیرک تک پڑھ لیں گے. پھر امام صاحب تکبیرات کہیں گے, 3 تکبیر کہیں گے. تو یہ شخص جو ہے یہ بھی 7 تکبیر کہے گا. ان تکبیرات میں ہاتھ اٹھانے ہوتے کانوں تک اور پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کر کے ہاتھ نیچے چھوڑ دینے سیدھے. دوسری تکبیر میں پھر ہاتھ اٹھانے, ہاتھ نیچے چھوڑ دینے. تیسری تکبیر میں پھر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو اپنے ناف کے اوپر باندھ لینے. اسی طرح نماز یہ رکعت جو ہے پھر سورہ فاتحہ اس میں پڑھ لینی. سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ لینی, رکوع سجدہ کر کے جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو دوسری رکعت میں سب سے پہلے امام صاحب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے. سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے وہ زائد 3 تکبیریں دوبارہ کہیں گے. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اوپر اٹھانے کانوں تک, پھر نیچے چھوڑ دینے. دوسری مرتبہ پھر اٹھانے, پھر نیچے چھوڑ دینے اور تیسری مرتبہ پھر اٹھانے, پھر نیچے چھوڑ کر رکوع میں چلے جانا. تو یہ اس طرح پھر رکوع سے اٹھ کر سجدے کے بعد جلسہ. اس طرح یہ عید کا طریقہ ہے. عید کے جو خطبہ ہوتا ہے عید کے دن وہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے. عید کی نماز کے بعد خطبہ جو ہے وہ سننا ضروری ہے. وہ سن کر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ یہ آج ہماری عید گزر گئی ہے. یہ عید جو, اور ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں, یہ جو عید الفطر ہوتی ہے اس کو یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے مزدور کی مزدوری اس دن ملتی ہے, تو رمضان کے بعد جو پہلا دن ہے وہ عید الفطر کا ہے. تو اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے لوگوں کو, اپنے انسانوں کو وہ مزدوری عطا فرما دیتے ہیں. جی تو عید کے دن سلام کرنا ملنا کیسا ہے؟ عید کے دن سلام کرنا ملنا یہ سنت نہیں ہے. شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے اور ضروری سمجھ کر کرتا ہے, بلکہ ضروری سمجھ کر کرتا ہے, سلام کرتا ہے, معانقہ کرتا ہے, مصافحہ کرتا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, جائز نہیں ہے کیونکہ اسلام میں اس کی حقیقت نہیں. اگر ویسے کوئی کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, سلام بھی کر سکتا ہے, مصافحہ بھی کر سکتا ہے, معانقہ بھی کر سکتا ہے. لیکن صرف عید کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے کہ عید والے دن یہ سنت ہو یا یہ فرض ہو یا یہ واجب ہو. اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ یہ سنت ہے نہ ہی واجب اور فرض ہے. جی کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں, آج میں پیغام دے دیتا ہوں کیونکہ رمضان المبارک کے بعد ایک بہت ہی قابل افتخار اور قابل صد افتخار عمل ہوتا ہے. وہ عمل اگر دہرایا جائے تو میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے اور رمضان المبارک کے بعد یعنی عید کے بعد 6 دن اور روزے رکھے, 6 دن اور روزے رکھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ روزے رکھنے کی ثواب لکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ روزے چاہے 29 ہو چاہے 30 ہو,
सवाब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पूरे महीने का मिलता है, यानी पूरे 30 दिनों का मिलता है जी। इसी तरह 6 रमज़ान के बाद रोज़े हो गए तो कुल 36 रोज़े हो गए। और अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, फरमान है, अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि एक नेकी वो 10 के बदले में है। एक नेकी अगर कोई करेगा तो उसको जो बदला मिलेगा वो 10 नेकियों का मिलेगा। तो इस तरह ये 36 रोजे बनते हैं, 30 रमज़ान के, 6 दूसरे बाद वाले। तो 36 को जब 10 से ज़रब दिया जाता है तो ये इसका जवाब निकलता है 360 दिन जी। और साल में 360 दिन होते हैं, तो 360 दिन पूरे साल वो रोज़ेदार शुमार होता है। तो जिन लोगों को अल्लाह ने रोज़े रखने की तौफीक दी है, मैं उनके सामने खिदमत करूँगा, उनके खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो इस रमज़ान के बाद ये अमल भी दोहराए और अपने आप को इस सवाब का भी मुस्तहिक बनाए इंशाअल्लाह। तो मुफ्ती साहब आप ये बता सकते हैं कि अपना ये जो 6 रोज़े हैं वो किस दिन से स्टार्ट होते हैं? वो किसी दिन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ईद के दिन रोज़ा नहीं होता जी। ईद के दिन रोज़ा रखना ये जायज़ नहीं है, चाहे अगर किसी ने रख भी लिया तब भी उसका रोज़ा नहीं होगा, ठीक है। ईद के दूसरे दिन रख सकते हैं, ईद के 10 दिन बाद से शुरू कर सकते हैं, लेकिन रख सकते हैं आप। ईद के बाद जो शवाल का महीना है उसी महीने में रख सकते हैं। इसका कोई यानी कि लिमिट नहीं है इसकी कि कब रखने हैं कब नहीं रखने, कोई तारीख नहीं है इसकी? शवाल के महीने का जिक्र है कि ईद के बाद शवाल के महीने में ही रख ले। अच्छा। अब ये नहीं है कि 1 तारीख से 10 तारीख तक वगैरह वगैरह, आप इस पूरे महीने में 6 रोजे रख सकते हैं। 6 रोजे रख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। तो जी नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट में और व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके हमसे वो जवाब ले सकता है। हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम मुसलमान भाई और बहनें चांद रात और ईद को सुन्नत के मुताबिक गुजारे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।